بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 تا 103 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ سبقت طے ہو چکی، لہم ان لوگوں کے لیے، من الحسنى ہماری طرف سے بھلائی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے طے ہو چکی ہماری طرف سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسها، نہ سنیں گے یہ لوگ جہنم کی آہٹ، وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ، اور وہ لوگ اس میں ہوں گے، ان چیزوں میں ہوں گے، ان نعمتوں میں ہوں گے، اشتہت انفسہم، جن میں ان کے جی چاہیں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، اور وہ لوگ اس میں ہوں گے جس میں ان کے جی چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ ہی ان کو غمگین کرے گی بڑی گھبراہٹ، بڑی پریشانی، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملیں گے ان لوگوں سے فرشتے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، یہ تمہارا دن ہے جس کا کنتم توعدون، تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پچھلی آیت کریمہ کے
سبق کے آخر میں یہ بات ارشاد ہوئی تھی کہ مشرکین اور کافرین جن معبودان حق کی عبادت کرتے رہے، اللہ جل جلالہ ان سمیت، یعنی معبودان باطلہ کے سمیت ان کی عبادت کرنے والے مشرکین کافرین کو جہنم میں ڈالیں گے، جن کی عبادت کی ان کو بھی اور جو عبادت کرنے والے ہوئے ان کو بھی، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی انہیں جہنم سے نکالا نہ جائے گا، اور جہنم میں ان کے لیے گدھے کی سی آوازیں ہوں گی، اور وہ جہنم میں ایک دوسرے سے بات چیت، ایک دوسرے کو پیغام، شور و گل کی وجہ سے، چیخو پکار کی بنا پر، گدھے کی سی زوردار آوازوں کی بنا پر ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں گے، ایک دوسرے کو بات نہ سنا سکیں گے اپنے آپس کی۔ یہ بات کل کے سبق میں ہوئی، اور آج کے سبق میں میرے رب نے فرمایا بے شک وہ لوگ کہ طے ہو چکی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے الحسنہ بھلائی، وہ لوگ اولئک عنہا مبعدون جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن اربا یہ اپنے اس زمانے میں جس میں کافر تھے، مشرک تھے، بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، یعنی ایمان لے آئے۔ تو ایمان لانے سے پہلے کے زمانے میں انہوں نے یہ کہا کہ یوں تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی، یوں تو لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بھی عبادت کی، یوں تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی عبادت کی۔ 360 بت جو کعبۃ اللہ میں نصب کیے گئے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتلا بنا کر رکھا ہوا، مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کے، ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، حالانکہ یہ اللہ جل جلالہ کی برگزیدہ شخصیات تھی، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو کہنے لگا کہ یوں تو لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی، مریم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ان کی بھی عبادت کی، فرشتوں کی بھی عبادت کی۔ تو خوشی سے اچھلنے لگا کہ یوں تو پھر ان سب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ بھی جو انہوں نے ان کی پوجا پاٹ کی ان سمیت، یہ بھی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو خوش ہونے لگا اور یہ بات کہنے لگا۔ میرے رب نے قرآن کریم نازل فرما دیا اور اس میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ کہ طے ہو چکی ان لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ فرما دیا ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں کہا میری عبادت کرو، عیسیٰ ابن مریم نے تو نہیں کہا میری عبادت کرو، خضر علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، وہ تو توحید کی دعوت دینے والے تھے،
وہ تو شرک سے روکنے والے تھے، انہوں نے تو ساری زندگیاں اپنی کھپا دی کہ بدعات سے دور رہو، خرافات سے دور رہو، شرک سے دور رہو، کفر سے دور رہو، اور نہ ہی فرشتوں نے کہا کہ ہماری عبادت کرو، وہ تو اس سے ماورا ہے، بری ہے۔ اللہ پاک نے ان کو تو دین اسلام کی دعوت کے لیے ان کی بعثت فرمائی، اور فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں، ان کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں۔ اللہ نے انہیں بیوی سے، بچوں سے، خواہشات سے پاک رکھا ہوا ہے، کھانے پینے سے، شادی بیاہ سے پاک رکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کے حکموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور جو انسانوں میں نیک لوگ آئے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، ان سب نے اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، زندگیاں کھپا دی، شرک سے روکا، کفر سے روکا۔ وہ تو نہیں کہنے والے تھے کہ تم ہماری عبادت کرو، تم ہمیں سجدہ کرو، تم ہمیں معبود بناؤ، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا۔ تو وہ تو اس چیز سے بری۔ ہندوستان، پاکستان کے اندر اللہ جل جلالہ نے نیک لوگوں سے بڑا کام لیا، اور ان کی بدولت بڑی دین کی خدمات ہوئی۔ آپ دیکھیں گے دونوں ہی جگہوں پر بدعات کی بھرمار ہے، اور بدعات سے روکنے کے لیے، کفر سے روکنے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں سے بڑا کام لیا۔ آپ کے یہاں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک، لاکھوں لوگ مسلمان، لاکھوں لوگوں نے توبہ کی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے، کفر سے روکا، بدعات سے روکا، خرافات سے روکا۔ اب ان کی قبر پر لوگ بہت زیادہ رسومات کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، وہاں دیگیں بھی چڑھاتے ہیں، چڑھاوے، اور وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری قبر پر آؤ۔ وہ تو ان چیزوں سے روکنے والے تھے۔ بے حیائی بھی عام ہے، تو ان چیزوں سے تو وہ روکنے والے تھے۔ اللہ کے برگزیدہ شخصیات نیک لوگ تھے۔ اب بعد میں آنے والے لوگ ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے، ان کی قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دے، ان کے مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے، وہ تو اس چیز میں ملوث نہیں۔ ان کو تو بیچاروں کو اپنی زندگی میں ساری زندگی یوں کھپا دی کہ لوگوں سے بدعات سے روکتے ہوئے، خرافات سے روکتے ہوئے، کفر سے روکتے ہوئے، شرک سے روکتے ہوئے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہماری عبادت کرو؟ تو اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا، پاک کر دیا۔ تو جہنم میں کون جائیں گے؟ جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے ان سے عبادت کا کہا کہ تم ہماری پوجا کرو، تم ہمیں مشکل کشا سمجھو، تم ہمیں رب سمجھو، اللہ پاک ان سمیت ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ تو میرے رب نے فرمایا لا يسمعون حسیسها، وہ لوگ کہ جو شرک سے بری ہے، کفر سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، اور توحید کے پرستار ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جب جائیں گے وہ جہنم کی آہٹ نہ سنیں گے۔ جہنم کی آہٹ کیا؟ جب آپ کے تندور میں آگ لگتی ہے، آگ سے لگتی ہے تندور میں، بھٹی میں، آپ کو دور سے شو شو کی آوازیں آتی ہیں، آگ کے جلنے کی۔ اس طرح جہنم کی آوازیں دور سے آ رہی ہوں گی، شو شو کی۔ یہ تو دنیا کی معمولی سی آگ ہے، دنیا کی معمولی سی بھٹی میں سلگتی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس کو برداشت انسان، دنیاوی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس معمولی سی آگ کی جو ہے شم شم کی آوازیں آئے تو انسان اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے، اور اگر اسے اس میں ڈالا جائے تو ویسے ہی گھبرا جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ تو جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا تیز ہے، جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا تیز ہے۔ تو جہنم کی آگ جو بھڑکے گی، جہنم کی آگ جب سلگے گی نہیں، بھڑکے گی، اور اس کی لپیٹیں دور دور تک آ رہی ہوں گی، اور اس کے شو شو کی ایک آواز ہوگی، ایک شور ہوگا، ایک گل ہوگا، دور سے جو کافر مشرک لوگ سنیں گے اور گھبرائیں گے۔ اللہ اس شو شو سے بھی جنتی لوگوں کی حفاظت کر دیں گے۔ جو شرک سے
بچ کر زندگی گزار کر آئے، کفر سے بچ کر زندگی گزار کر آئے، اللہ کی مان کر زندگی گزاری، ساری زندگی اپنی اللہ کو راضی کرنے میں کھپا دی۔ اللہ شوں شوں کی آوازوں سے بھی، آہٹ سے بھی اللہ ان کو محفوظ فرما دیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ لوگ ان نعمتوں میں ہوں گے، ان باغات میں ہوں گے، ان بالا خانوں میں ہوں گے جہاں ان کا دل چاہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، جہاں جنت میں جانے کے بعد ان کے اوپر کسی بھی طرح کے کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، اور فرشتے ان کو سلام کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، اور ان کو سلام سلام کی صدائیں ان کے کانوں میں گونج رہی ہوگی، اور ان کو مبارکبادیاں پیش کریں گے۔ میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملیں گے ان جنتی لوگوں سے فرشتے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، اس وقت کہیں گے فرشتے یہ ہے تمہارا دن، كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو جنتی لوگوں کو مبارکبادیاں ملیں گی، جنتی لوگوں سے معانقے ہوں گے، جنتی لوگوں کو جو لوگوں کا استقبال ہوگا، اور جنتی لوگوں سے سلام 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 کی صدائیں ہوں گی، ان سے سلام ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، استقبال ان کا کیا جائے گا، مبارکبادیاں ان کو دی جائیں گی۔ دینے والے کون ہوں گے؟ فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق۔ تو اللہ پاک جہنم کی آہٹ سے، جہنم کے شور و غل سے اپنے ان برگزیدہ شخصیات کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو عبداللہ بن اربعہ جس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا تب تو ہمارے ساتھ یہ بھی سب کے سب جائیں گے۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، یہ تو نعمتوں میں ہوں گے، یہ تو جنت میں ہوں گے، یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ جہنم میں جائیں گے وہ جنہوں نے لوگوں کو شرک پر لگایا، اور جن لوگوں نے شرک کیا، جن لوگوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے کفر پر لگایا، جن لوگوں نے بدعات کی اور جن لوگوں نے بدعات پر لگایا، اللہ پاک ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ نیک بزرگوں کو، نیک شخصیات کی اللہ پاک جہنم سے حفاظت فرمائے، جہنم کی تو آہٹ بھی نہ سنیں گے، اللہ اس طرح ان کی حفاظت فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کفر سے، شرک سے حفاظت فرمائے، اور ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔